اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، صدیوں پہلے حضرت نعمت اللہ شاہ نے پیش گوئیاں کی کہ ان پر غور کریں تو انسان ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ سینکڑوں سال پہلے مستقبل کی باتیں کرنا کیسے ممکن ہے، لیکن اللہ کے ولی اس بات پر قادر ہیں۔ یہی ان کے زندہ معجزے ہیں۔ ان پیش گوئیوں کا تعلق پاک بھارت جنگ اور ہمارے ارد گرد کے ممالک سے ہے۔ اسی میں ہمارے لیے دلچسپی کے بہت سے پہلو ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ کے تعلق ایران سے تھا اور آج سے 850 سال پہلے انہوں نے اپنے فارسی اشعار میں دنیا کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں کی اور ان کی پیشگوئیوں کی سچائیوں نے دور حاضر میں اہل دانش کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ نعمت اللہ شاہ کے اشعار میں انہوں نے آنے والے وقت کے متعلق بتایا ہے کہ جن کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے، لیکن آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو محض 2024 میں آنے والی پیشگوئیوں کے متعلق ہی بتانے جا رہے ہیں، جو کہ ان کے فارسی کے اشعار سے اخذ کی گئی ہیں۔ ان پیشگوئیوں میں انہوں نے ہندوستان پاک بھارت کے متعلق پیشگوئیاں کی، جن میں بہت ساری ماضی میں پوری ہو گئی اور باقی مستقبل میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ماضی میں پوری ہونے والی چند اہم پیشگوئیاں یقیناً زندہ معجزے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نعمت اللہ شاہ کی ایک پیشگوئی ہے، میں سچ بتاتا ہوں کہ دنیا میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ نے یہ پیشگوئی 850 سال پہلے کی اور پھر اہل دانش نے دیکھا کہ 1398 میں یعنی پیشگوئی کے 228 سال بعد تیمور شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا اور محمد تغلق کو شکست دی اور اپنی بادشاہت قائم کی۔ اسی پیشگوئی میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی مزید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کی والی اور بادشاہ بنے گا۔ اہل دانش ورطۂ حیرت میں ہیں کہ نعمت اللہ شاہ بابر کے ہندوستان پر حملے کے 350 سال پہلے اسے اس کے نام سے جانتے تھے۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں بلکہ پرفیکٹ حالات و واقعات کی عکاسی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ روشن ضمیر اللہ کے ولی تھے۔ اسی پیشگوئی میں مزید ان کے فارسی اشعار ہے جن کا مطلب کچھ یوں ہے کہ پھر پروردگار ذوالجلال کی طرف سے بادشاہی ہمایوں کو ملے گی اور پھر افغانستان سے شیر خان ظاہر ہوگا۔ یہ پیشگوئی بھی منوعاً پوری ہو گئی اور دنیا نے دیکھا کہ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ماضی میں سچ ثابت ہونے والی ایک اور پیشگوئی بھی ہے جو کہ بابا گرو نانک کے متعلق تھی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ نے اپنی اس پیشگوئی میں فرمایا تھا کہ ملک پنجاب کے درمیان ایک شخصیت کی پیدائش ہوگی جسے پنجاب سے ہی اسے شہرت ملے گی اور سکھوں کی قوم اس کی مرید ہو جائے گی۔ یہ پیشگوئی 1441 میں پوری ہوئی اور بابا گرو نانک پیدا ہوئے جو سکھوں کے پہلے گرو ہیں، جن کا انتقال 1538 میں ہوا۔ اس پیشگوئی میں وہ مزید کہتے ہیں کہ سکھ قوم مسلمان قوم پر ظلم و ستم کرے گی اور یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد عیسائی ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور یہ قبضہ 100 سال تک جاری رہے گا۔ ہندوستان میں گوروں کی حکومت میں لارڈ کرزن جو ہندوستان کے واسطے تھے نے نعمت اللہ شاہ کی یہ پیشگوئی ہند میں بیان کرنا یہ کہہ کر ممنوع قرار دے دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برطانیہ ہندوستان پر صرف 100 سال حکومت کرے، پھر انگریز ہندوستان کو خود ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر اپنی چالاکی اور مکر سے لوگوں کے درمیان ایک جان لیوا جھگڑا چھوڑ جائیں گے۔ ہندوستان جب 2 ٹکڑے ہوگا تو انسانوں کو بے دریغ قتل کیا جائے گا اور فتنہ و فساد کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ بر صغیر پاک و ہند کا قیام 2 ملین سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، کئی ملین لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ کی پیشگوئیاں پاکستان بننے کے بعد کی بھی موجود ہیں، جن میں پہلی پیشگوئی یہ تھی کہ نعرہ اسلام 23 سال تک بلند رہے گا اور پھر دوسری مرتبہ ان پر قہر نازل ہوگا۔ 1947 سے 1971 تک پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھے اور پھر 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم نعمت اللہ شاہ کی حالیہ دور کے متعلق کی پیشگوئیاں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے کسی وقت کہا تھا کہ قاضی جہالت کی مسند پر دکھائی دے گا اور بڑے بڑے علم والے لوگ بہانوں سے لوگوں سے رشوت لیں گے۔ جج کو اگر چند سکے چاندی مٹھی میں رشوت دے گا تو قاضی شکاری کتے کی طرح بہانے کرے گا۔ پاکستان موجودہ عدالتی نظام
نظام کو دیکھیں تو یہ پیشگوئی بالکل سچ ہے، جسے پتہ نہیں نعمت اللہ شاہ نے 850 سال پہلے کیسے محسوس کیا۔ ایسے وقت میں تو کسی کو اہل حق نہ دیکھے گا اور لوگ چوروں اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ پاکستانی سیاست دان جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کھایا، ہم دیکھتے ہیں لوگ ان کے سروں پر دستار سجاتے ہیں۔ اس قدر یقین کے ساتھ پیشگوئیاں کر کے مستقبل کی خبر کوئی روشن ضمیر اللہ کا دوست ہی دے سکتا ہے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ کی پیشگوئیاں محض ماضی اور حال تک محدود نہیں، بلکہ انہوں نے آنے والے وقت یعنی مستقبل میں ہونے والے واقعات و حالات کی بھی پیشگوئیاں کی ہیں، جن میں ایک پیشگوئی یہ بھی ہے کہ مسلمان نماز سے غافل ہو جائیں گے اور شہوت کے قیدی بن جائیں گے، اور دنیا میں ایسا ہی ہوگا۔ روزہ، نماز اور احکام ایک دم غائب ہو جائیں گے، اور مناجات کی محفلوں میں ریاکانہ ذکر و اذکار ہوگا، اور مشرکانہ سرزمین پر فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا، اور یہ چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کریں گے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ دریائے اٹک کا 3 بار دشمن کے خون سے بھر کر جاری ہونا اور ان علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کی پیشگوئی سے مسلمانوں کی فتح کی طرف سے نشاندہی کی گئی ہے۔ نعمت اللہ شاہ کے مطابق یہ لڑائی 6 ماہ جاری رہے گی اور مسلمان اللہ کے فضل سے فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ انہوں نے ایک اور شعر میں ایک پیشگوئی کی کہ مسلمانوں کی فتح کی دمید ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہو جائے گا، اور کشمیر مسلمانوں کی فتح کی نوید ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھارتی تسلط سے آزاد ہو جائے گا اور کشمیر مسلمانوں کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ جی تو پیارے ساتھیو، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان اور پاکستانیوں کو بھارت کے شر سے محفوظ رکھے اور عالم اسلام حرم کی پاسبانی کے لیے متحد ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔